الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اذ یغشکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذہنت بہ الرسل. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے تربیتی جو پیریڈ ہے اس میں لطائف کے بعد آج کا موضوع جو ہے وہ ہے رابطہ. یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں بھی اور متعدد اور جگہ قرآن کریم میں رابطے کے حوالے سے بھی ارشادات موجود ہیں. لطائف میں تفصیلاً بات ہوتی آ رہی ہے. ہر لطیفے کی کیفیت بھی ہے، اس کے اپنے اثرات بھی ہیں، جس سے معمولات زندگی میں نتائج بھی مرتب ہوتے آتے ہیں. اسی طرح جب ساتویں لطیفے تک بندہ پہنچتا ہے الگ ترتیب، تو ساتواں لطیفہ پورے بدن میں ایک ایک وجود کے سیل کو ذاکر کر دیتا ہے، اور سالک کے اندر یہ کیفیت جو ذکر الہی کی ہے بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو جب ساتویں لطیفے پر پہنچتے ہیں تو پھر واپس پوری توجہ جو ہے لطیفہ قلب پر لائی جاتی ہے. لطیفہ قلب پر پوری توجہ لا کر پھر جو ذکر تیز سانس سے کیا جا رہا ہوتا ہے اسے اپنی جو عمومی انداز ہے سانس کا اس میں ڈھال لیا جاتا ہے. ایک فرق کہ پہلے لفظ اللہ ہر لطیفے میں نیا خانہ دل میں اترتا ہے اور روح کی چوٹ متعلقہ لطیفے پر آتی ہے. یہ چھٹے اور ساتویں میں جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ لفظ ہو کہی جاتی ہے. تو رابطے میں ایک فرق آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سانس تو لیں لفظ اللہ دل میں اترے، لیکن اب کی بار سانس کی جو چوٹ ہے ہو کی وہ پھر عرش عظیم کو جائے. لیکن صورت یہ ہوتی ہے کہ عمومی انداز جو سانس کا ہے پھر تیز سانس نہیں لیا جاتا، زور سے ذکر نہیں کیا جاتا. اس میں ایک خیال جو ضروری ہے وہ کہ ہم جب ذکر کو بیٹھتے ہیں اہتمام کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، بیٹھنے کے انداز سے ذکر کی ادائیگی تک خیال رکھا بھی جاتا ہے، خیال رکھنے کی تلقین بھی کی جاتی. اور جب بات لطائف سے بڑھ کر مراقبات کی طرف آتی ہے تو مراقبات میں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اب تو خیر ہے، جس طرح سانس تیز نہیں لینی اسی طرح جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کہیں کسی کو ٹیک میسر ہے تو وہ ٹیک لگا لے گا، کسی کو محسوس ہوا کہ میں ٹانگیں لمبی کر لوں تو ذرا آسان ہو جاؤں گا. تو مراقب اسی طرح جس طرح لطائف میں اپنا پورا دھیان رکھنا، اسی طرح مراقب کو بھی درکار ہے کہ وہ مراقبہ کرتے ہوئے اپنا پورا متوجہ اللہ رہے. چونکہ مراقبے کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو ہے یہ کہ جیسے اللہ جل شانہ کے حضور سالک منتظر بیٹھا ہو کہ میں نے عبادت کی، اللہ کی یاد کی اور اس پر اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی، جیسے کچھ چیز عطا ہو رہی ہو اور اس کا سالک منتظر ہو. اب ذکر کر کے عطا کے انتظار کو ٹانگیں بسار کر بندہ بیٹھ جائے اور خیال نہ رہے کہ میں مراقبہ کرتے ہوئے کس وقت سو گیا اور کس وقت جاگ آ گئی، تو وہ پھر صورت درست نہیں رہتی. وہ جتنی محنت کی تھی اس پر جو حاصل ہونا ہے پھر وہ صورت وہ نہیں رہتی اس درجے کے حصول کی.
پھر یہ جو لفظ رابطہ ہے، لطائف بھی اسباق ہیں، ایک مقام ہے اور اس پر ایک محنت کرائی جاتی ہے۔ پھر جب بات مراقبات کی آتی ہے تو وہاں پر بھی مراقبات بھی مقام ہے یا جگہ ہے جس پر تسبیحات بھی ہیں، اور سالک کو الگ ترتیب اللہ کریم جیسے قبول فرمائیں، جیسے عطا فرمائیں، جتنا اس کا احسان ہو، جتنا اللہ رب العالمین اسے نصیب فرما دیں، وہ اپنے اس نصیب سے اپنے اس راہ پر گامزن رہتا ہے۔ لطائف اور مراقبات کے درمیان یہ جو کیفیت ہے اسے رابطہ کہتے ہیں، اور جب ساتھی ذکر کرتے ہوئے مراقبات کے اسباق میں چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں رابطہ نہیں کہا جاتا، پھر وہ ذکر کر کے رابطے کی اور مراقبات کی کیفیت میں پھر انہیں کوئی تعامل نہیں آتا، بہت معمولی سا ایک احساس ہے جس کے ساتھ وہ مراقبات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سالک یا وہ ساتھی یا وہ نیا آنے والا بہن یا بھائی جو لطائف کے بعد جہاں تک پہنچتا ہے اسے خاص طور پر مشق کرائی جاتی ہے، چونکہ لطیفہ قلب پر سے مراقبات کا وارد ہونا شروع ہوتا ہے تو تمام لطائف تک آتا ہے۔ پہلے 5 لطائف پر ہم اللہ کریم کے لطف رسول ان کے قلوب سے تو تسلسل نصیب ہوتا ہے، جیسے 5ویں لطیفے پر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آتی ہے۔ پھر یہ کیفیت اس قابل کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ احسان فرماتے ہیں کہ 6 اور 7ویں لطیفے پر جو ہے وہ انوارات بار الہ سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ کتنا ہے، کیسا ہے، کیسی کیفیت ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن تسلسل اسی طرح ہے۔ اس عطا کے ساتھ انسان کی جو روح ہے، چونکہ یہ ہے عالم امر سے، وجود جو ہے اس عالم آب و گل میں سے تخلیق ہے، اس کے عناصر یہاں سے ہیں، لیکن جو اسے اللہ جل شانہ نے روح عطا فرمائی ہے، قل الروح من امر ربی، تو وہ عالم امر سے ہے۔ تو جس طرح وجود توانا ہو، اسے عبادات سے دوری ہو تو نفس مضبوط ہو کر دنیا کی طرف مزید رغبت دیتا ہے، اسی طرح جب ذکر کیا جاتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے، فرائض سنت نوافل ہر ایک کی ادائیگی میں خشوع خضوع محبت درد اور ایک کشش نصیب ہوتی ہے، شوق نصیب ہوتا ہے تباہ کا، تو پھر آہستہ آہستہ پھر جو کیفیت نفس کی ہے یا نفس امارہ کی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لوامہ تک پہنچتی ہے، پھر اللہ کریم احسان فرمائے تو مطمئنہ تک بات آتی ہے۔ لیکن جب بات اطمینان تک آتی ہے تو پھر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر روح مضبوط ہوتی ہے، اور روح کی مضبوطی جو ہے پھر وہ اپنے گھر کی طرف سفر کو، اپنے گھر کی طرف جانے کو پسند کرتی ہے۔ نفس امارہ نے تخلیقی عناصر کی طرف کھینچا، اللہ کریم نے احسان فرمایا، عبادت نصیب ہوئی، اس کی یاد نصیب ہوئی، تو پھر جب وہ کمزور ہوا تو روح مضبوط ہوئی، تو پھر روح اپنی طرف جائے گی نا جہاں سے وہ ہے، تو جب وہاں کی بات آئے گی تو وہ پھر عالم امر کی بات آئے گی۔ تو اسی لیے انوارات کا وارد ہونا بھی ہے، عطا ہونا بھی ہے، اور جب سالک لطائف سے بڑھتا ہے، 7ویں لطیفے سے بڑھ کر دوبارہ توجہ قلب پر لاتا ہے، پھر قلب سے رابطے کے لیے وہ خیال کرتا ہے، تو پھر وہ جہاں انوارات کا ایک تسلسل ہے یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر روح میں قوت پرواز نصیب ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عبادات ساری جو اختیار کی جاتی ہیں اس سے قوت میں روح میں قوت پرواز پیدا ہو۔ کیفیات قلبی کا اور ذکر الہی کا اور تصوف کا جو شعبہ ہے، جب یہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ جو عبادات ہیں ان کی فرضیت میں کوئی کمی آ گئی یا سنت کے مقام میں کوئی صورت کمزور ہو گئی یا نوافل کی جو ضرورت ہے وہ دور ہوگی، ایسی نہیں بات۔ اس سارے موضوع کو تقابل کر کے نہیں دیکھنا، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کے قرب کو جا رہا ہے، تو یہاں پر بات تقابلی نہیں ہے۔ جب ہم موضوع سے ہٹتے ہیں اور اپنی پسند و ناپسند پر آتے ہیں تو پھر عبادات میں بھی ہم مقابلے کی صورت جو ہے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں
جو ذکر سے منسلک نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ خام خواہ ذکر کے لیے زائد از کلام بات جو کی جا رہی ہے، یہ بات بڑھا کر کی جا رہی ہے، اتنی بات ہے نہیں. اور جو منسلک ہیں ذکر اذکار سے وہ کہیں گے باقی جو معاملات ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں. ہر جگہ کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح ہر عبادت کی جو ایک اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، مقرر فرما دی، وہی ہے اور وہی حق ہے. یہ سارا حصہ جو اللہ اللہ کا ہے یہ بندے کو قوت ایمانی دیتا ہے کہ وہ خلوص سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو سکے. تو جب بات کیفیت کی آئے گی تو جو روح کی قوت پرواز ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا قلبی تعلق قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر تسلسل کے نصیب. جیسے ظاہر میں اب اس پر ایک ابہام آتا ہے کہ جی یہ کیسے بات کرتے ہیں، اپنی مشائخ کی محبت میں بات کر دیتے ہیں. آپ اسی کی مثال ظاہراً لے لیں. ایک آج بچہ پیدا ہو اور اسے مخلوق کا جو بطور توارث آج تک اسلام کا پہنچنا ہے وہ نہ ہو، اس کی افزائش کسی ایسی جگہ ہو جہاں وہ نہ کسی دوسرے انسان کو دیکھ سکے اور نہ کسی دوسرے انسان سے کلام کر سکے، نہ کسی دوسرے انسان تک نہ اس کی رسائی ہو نہ باقیوں کی اس ایک تک رسائی ہو. تو کیا یہ قرآن کریم وہ کہے گا کہ آج مجھے مل گیا میرے پاس ہے؟ چونکہ قرآن کریم کا جو نازل ہونا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اللہ جل شانہ نے یہ سبب فرمایا ہے کہ ایک اجماع امت ہم تک پہنچانے کا سبب ہے. اسی طرح اگر ظاہری جو دین کا حصہ ہے اس کے لیے تسلسل درکار ہے تو کیفیات باطنی کے لیے کیوں پھر درکار نہیں ہے؟ یہاں پھر اعتراض کیوں آئے گا؟ آج بھی جب بات دین کی آتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کی آتی ہے، حدیث شریف کی شرح کی آتی ہے، تو حدود و قیود ائمہ تک نے قرآن و سنت کو دیکھا. یعنی وہ جو تسلسل سے دین ہم تک آ رہا ہے اس میں حدود و قیود دیکھی اور پیمانہ جا رکھا خیر القرون کے حصوں کو. آج اگر کوئی یہ سمجھے تو بھائی سمجھنے سے پھر کچھ ہوگا نہیں، ہوگا وہ جو اصول ہے، اور وہ اصول وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا. اس میں میری یا آپ کی پسند یا ناپسند کا دخل نہیں. تو جب بات ان کیفیات کے پہنچنے کی آئے گی اور روح کو قوت پرواز کا سبب ہوگا، اس قابل ہوگی کہ روح قوت پرواز کر سکے، تو ایسا نہیں کہ وہ پرواز کر کے جا کر ہمسائے میں جھانکے گی یا جا کر دنیا کی خوبصورتیاں یا باغات جا کر دیکھے گی، وہ پلٹے گی اپنے گھر. اور جب روح عالم امر کو جائے گی تو لا محالہ مزید قوت نصیب ہوگی مضبوط ایمان کی طرف. اور اس کا ظاہراً ثبوت کیا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا. رابطے کی کیفیت متعدد جگہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، اور جو بھی صورت بیان فرمائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے رابطے کی کیفیت عطا ہو. اب سالک نے محنت کی، اللہ کی لطائف پر محنت کی، آہستہ آہستہ لطائف روشن ہوئے، یعنی راسخ ہوئے، اس قابل ہوا کہ انوارات کی جو عطا ہے اس لڑی کو، اس روح کا راستہ ہونا نصیب ہو تو واپس اٹھ سکے. تو یہاں یہ خیال بھی ضرور ہو کہ لطائف کا کرانا ایک بات ہے اور لطائف کا راسخ ہونا یہ دوسری بات ہے. تو روح میں جو استعداد یا جو قوت ہے وہ تب زیادہ ہوگی جتنے لطائف راسخ ہوں. اور لطائف کے راسخ ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندے کو کہہ دیا جائے تیرے لطائف راسخ ہو گئے تو اس کے لطائف راسخ ہو جائیں، یا کہہ دیا جائے کسی کو جی آپ توجہ دیں، آپ مہربانی کریں جی توجہ دیں. جیسے مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر ہم کہتے ہیں، کسی سینئر ساتھی کو کہہ دیا، کسی بزرگ کو کہہ دیا، کسی ذمہ دار کو کہہ دیا، چاہے یہاں تک آ کر مجھے بھی کہہ دیا. اس کے ساتھ کہنے کے ساتھ جو صورت ظاہراً درکار ہے وہ سالک کی اپنی محنت بھی درکار ہے. اور یہ سمجھ لیا جائے کہ جتنا ذکر میں کر رہا ہوں
یہ کافی ہے میری لطائف کے راسخ ہونے میں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری آپ دیکھیں تو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 14 سے 16 گھنٹے ملتے ہیں ایک دن میں لطائف پر محنت کے۔ اب یہ جو بزرگ ہیں یہ حادثاتی نہیں ہوتے، دنیا میں، خلق میں، نظام حیات میں، بلکہ خالق کے بعد جو کچھ مخلوق کا نظام ہے اس سارے میں کوئی چیز محض حادثہ نہیں ہے۔ یہاں کی سائنس تو کہہ سکتی ہے کہ حادثے کی صورت میں زمین وجود میں آ گئی، کوئی اس سے یہ نہیں تھا کہ یہ طے تھا۔ حادثے کی صورت میں جو ہے وہ ستارے یا چاند یا سورج مارز وجود میں آ گئے، اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ ایسا نہیں۔ کائنات ساری کا ایک مربوط نظام ہے، کسی درخت پر سے سوکھا پتا ہوا کے جھونکے سے جس حد تک جا کر گرتا ہے وہ بھی محض اتفاق نہیں ہے، وہ بھی ایک اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اس کے تحت عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا احسان، اس کا کرم کہ یہ حصے اور یہ کیفیات نصیب ہوں۔ تو جب بات اس طرف آئے گی تو پھر جو بات عرض کرتا آیا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کیا جائے اور محنت کیا جائے، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ اب مشائخ کی جو بات کر رہا ہوں، اب جس طرح ہوا کا ایک پتا، سوکھا پتا کس طرف کی ہوا سے کس طرف اڑے گا اور کتنا اڑ کر جا کر زمین پر گرے گا اور کتنے وقت میں خاک ہوگا، اور اس خاک سے پھر آگے کیا اللہ کو منظور ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو محض اتفاق نہیں ہے کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اتفاقاً ذکر سیکھ لیا، پھر اتفاقاً لطائف مراقبات نصیب ہو گئے۔ یہ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ ہستیاں، اللہ نے احسان فرمایا، یہ ہستیاں سبب ہیں اس تسلسل کا جو بہر کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں دواں، یہ اس رب العالمین کا ہم جیسے کمزوروں اور گناہگاروں کے لیے بہت بڑا سبب۔ اب وہ ہستی جسے اللہ جل شانہ نے صدیوں بعد، یہ جو بات کر دی جاتی ہے نا کہ جی جو آئے اسے قلب سکھا دو، ایسا دیکھا ہے، میں نے خود ایسا دیکھا ہے، میرے اپنے تجربے میں ہے کہ جسے میں نے خود لطیف قلب، آج نہیں میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں کسی اور ذمہ داری میں کام کر رہا تھا، کہ جسے لطیف قلب سکھایا وہ بھی جو ساتھ لایا اس نے مجھے آ کر کہا میں اس کو سکھا لایا ہوں، جسے سمجھ آتی ہے، خود پہلی دفعہ سیکھا، دوسرے دن اگر آیا تو ساتھ جو بندہ لے کر آیا اسے کہہ رہا جی میں ایسے بتا رہا ہوں، اسے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بات اللہ کی عطا اور اس کا کرم ہے کہ یہ تسلسل اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب وہ ہستی جسے خیر القرون کے بعد یہ سنت زندہ ہونے کی جس کے نصیب میں آئی کہ ہر آنے والے کو کیفیات قلبی نصیب ہوئی، وہ حضرت کلزم فیضات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں بعد خیر القرون کے بعد یہ بات ملتی۔ اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنا شیخ کی محبت میں بات کر رہا ہوں، یہاں یہ حقیقت ہے، اور اس کا بیان کسی دوسرے بزرگ کے ساتھ زیادتی یا اس کی بزرگی کی کمی نہیں ہے، میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہمیں سامنے آئی، جو ہمارے سامنے آئی، جو پیش آئی، جس میں زندگی گزری۔ اب ایسی شخصیت، ایسی ہستی جس سے صدیوں بعد یہ سنت نصیب ہوئی کہ ہر آنے والے کو اس کا حصہ جو کیفیات کا، اب کس پر کتنی عطا ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے بھائی، یہ اس کا انحصار اس پر ہے، ہر آنے والے کے لیے اس درجے کا در کھلا ہونا یہ عام بات ہے۔ کتنی محنت کی، 14 سے 16 گھنٹے لطائف پر محنت کی۔ آج ہم اپنے 24 گھنٹے کے معاملات میں دیکھ لیں تو ہماری کیا مجاہدہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے،
کبھی ٹٹولنا نہ خانے دل کو، خیال کرنا. جب خیال کرو گے تو یہ گمان، اللہ نہ کرے یہ خیال میں نظر آئے، لیکن اگر یہ نظر آئے تو اسے نکال باہر کرنا کہ میں تو جو ذکر کر رہا ہوں یہ بہت ہے، یا جو میری عبادات ہیں بہت ہے. عبادات پر یہ تشفی لے لینا کہ ہاں میری عبادات بہت ہیں، یہ کہتا کوئی نہیں ہے، بولتا کوئی نہیں ہے، لیکن خیال کرنا تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا. تو پھر یہ قوت نصیب ہوئی کہ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کو ان معمولات دنیا سے اٹھایا اور پھر اس طرح سینچا کہ زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ٹوٹ رہا. ہم جب جاتے ہیں اپنے معاملات زندگی میں، بازار میں گئے، لین دین میں گئے، اپنی جو فیملی ہے اس میں غمی خوشی ہوگی، تو جب مختلف جگہ پر مختلف امور میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو واپس پلٹ کر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر خالی ہو گیا ہے. اور مومن کی قیام صلاح میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومن جہاں سے گزرتا جائے وہاں لوگ نمازی ہوتے جائیں، اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر میں اترنے والا جہاں جائے وہاں کے اثرات لے آئے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لطائف راسخ ہوں گے نا، مضبوط ہوں گے، تو جہاں سالک جائے گا وہاں کے سبب اس کا ذکر نہیں چھوٹے گا، اس کے سبب وہاں ذکر جاری ہونا شروع ہو جائے گا. ضرورت ہے کہ وہ محنت کی جائے قرب الہی. تو جب لطائف مضبوط ہوں گے تو پھر یہ کیفیت جو ہے رابطے کی نصیب. تو یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ جو اللہ جل شانہ نے توفیق بخشی ہے، یہ سورہ انفال سے ہے، اور اس میں غزوہ بدر کے موقع کے حوالے سے بیان ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ جب وہ اللہ تم پر اون کو طاری کر رہے تھے اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے تاکہ اس کے ساتھ تم کو پاک کر دیں اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دور کر دیں، اور تاکہ تمہارے دلوں کو رابطہ سے مضبوط کر دیں، اس سے تمہارے پاؤں جما دیں. ظاہری طور پر غزوہ بدر کی جو صورت ہے وہ صرف غزوہ بدر کی صورت موقع کی نہیں ہے. جہالت کی جب انتہا ہو گئی تو جو طبقہ محکوم تھا، آج کا محکوم طبقہ اس طرح بھی نہیں پسرا جس طرح وہ طبقہ پسرا تھا. برائی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. جب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو برائی اپنی اخیر کو پہنچ رہی تھی. تو انسان کی زندگی اس کے حیثیت سے تھی، وگرنہ کسی کی زندگی کا کوئی اہمیت نہیں تھی. کسی کی عزت کی، کسی کی آبرو کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے ہونے سے تھی کہ وہ کس حیثیت سے ہے. آپ مکی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ظلم کیے گئے، آپ وہ غور فرمائیں. چونکہ معاشرے میں کمزور حیثیت کے وہ لوگ جو اللہ کے ہاں مقبول تھے معاشرے میں کمزور تھے، تو وہ معاشرے کی جو سختی تھی وہ ان پر کئی گنا اور بڑھ گئی. اب صورت تو دیکھیں نا وہاں کیا کیا. اب اس صورت کو دیکھیں کہ بھری آبادی میں انسان کی کھال ادھیڑ کر اس میں کنکر سی دیے جائیں اور اسے تپتی ریت پر لٹا دیا جائے تو کیا صورت ہوگی. اور آبادی یہ نہ کہے کہ کیا کر رہے ہو، سارے کہیں درست کر رہے ہو.
کمزور ہے اسے گرفت کر کے غلام بنا کر بیچ تو وہ تا حیات اس کی ذات ختم ہوگی، جو مالک کہہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ تو بے شمار واقعات ملتے ہیں جو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس وقت ظلم اور ظلم کی جو قوت اور جو شیطنت کے حصے تھے وہ مقابل تھے غزوہ بدر میں ان لوگوں کو جو محکوم تھے، کمزور تھے، جن پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں احسان فرمایا۔ اب یہ بات اس لگ بھگ 1000 لشکر یا ان 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہیں تھی۔ خطہ عرب بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تو یہ سچ ہے تو اہل مکہ جو ہیں یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر اہل مکہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، کہ واقعتاً یہ اگر اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو پھر خطہ عرب میں سب سے جو بڑی قوت تھی وہ اہل مکہ میں تھی، سب سے بڑی جو اس وقت کی بزرگی یا بڑھائی یا سرداری تھی، اور سخت جنگجو تھے، مانے ہوئے جنگجو تھے، حالات حرب کو بہت اچھا جانتے تھے چلانا۔ تو خطہ عرب منتظر تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس کے بعد پھر اسلام کا پھیلنا اور تیزی سے ہو گیا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی 1000 کا لشکر جس میں بڑے مانے ہوئے جنگجو، ہر قسم کا جو جنگی آلات ہیں اس سے لیس، 313 کا سامنے مقابل لشکر، جن کے پاس سواریاں کو 70 کے قریب، 10-11 کے قریب ہتھیار، کھانے کو کھجور پوری نہیں، پہننے کو لباس پورا نہیں، بمشکل 70 وجود کا 70 ڈھانپ رہے ہیں بمشکل، اور زرہ بند لشکر ہے سامنے۔ تو اگر انسانی مقابلہ لائیں اور پھر وہ طبقہ جو محکوم رہا وہ اس ظالم طبقے کے سامنے ایسے بے سر و سامانی میں کیسے جا کر میدان کاردار میں کھڑا ہو گیا۔ تو جب اس کیفیت کی بات آتی ہے تو بے شک یہ صرف غزوہ بدر کی فتح نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ حق کی فتح کی شروعات ہیں، اور وہ آواز، یہ اعلان اور اس غزوہ بدر کی جو فتح تھی اس نے اسلام کے جو دروازے ہیں وہ کھولنے کے مخلوق تک سبب بنا دیے، لوگ چوک در چوک دین میں آتے چلے۔ اب یہاں پر جو بات ہے اس کی 2 صورتیں، ایک صورت ظاہراً مشکل حالات ہے، صورت ظاہراً مشکل حالات ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہو کہ اس قوت سے جو مخالف کھڑی ہے نبردازا ہوا جا سکے۔ ایک صورت یہ ہے، اور یقین مانیں اگر کوئی اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ذات پیدا فرمائی ہے جس سے عشق کیا جا سکے وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دنیا کی ساری حیات معلوم دنیا سے لے کر دنیا کی پیدائش اور قیامت تک اگر کوئی محبت کرنے والوں نے منزل کا نشان بنایا ہے تو وہ ذات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جنہیں ماں باپ اولاد جان آبرو ہر چیز سے ذات پیاری تھی محمد رسول۔ ان کے سامنے یہ تکلیف کم تھی کہ ہمارا بازو کاٹا جائے گا، مجھے زخم آ جائیں گے یا میں شہید ہو جاؤں گا، ان کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف تھی کہ کوئی خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جا پہنچے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جسے ہم نہ الفاظ دے سکتے ہیں اور نہ اس کا احساس کا کوئی ذرہ ہمارے اندر اس درجے کا پیدا ہو سکے کہ اس محبت اور اس عشق اور اس جذبے کو سمجھ سکے۔
ان حالات میں اور ان سختیوں میں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آیا کریمہ کی باقی تفسیر میں نے کرنی شروع کی تو پیریڈ تو ہمارا ویسے ختم ہو گیا، تو بات بہت دور چلی جائے گی. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جو بیان جمعہ کا یا ویسے جو بڑے بیان ہوتے ہیں ان میں ضرور عرض کروں گا. تو جو بات وہاں ہو رہی ہے اللہ جل شانہ کی عطا کی، تو اللہ کریم نے یہاں ان کی ایک صورت نواس کی جو تھی جسے نیند کا دیا گیا، تو ہم تو سمجھتے ہیں نیند سے مراد یہی ہے کہ جیسے عمومی سو جانا ہے تو بے خبر سو جانا ہے. تو یہاں جو قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے اور اس پر جو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر فرمائی ہے، جو بڑی واضح کرتی ہے کہ یہ ایک جذب کی کیفیت تھی، اور بڑا خوبصورت تفسیر آپ نے فرمایا. یہ عمومی نیند نہیں تھی، اس لیے تھی کہ اللہ جل شانہ ان کے قلوب کو مطمئن فرما، اطمینان بخش دے، انہیں حضور حق کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس عالم آب و گل کے حالات اور اس کی تنگیوں سے بے نیاز ہو جائیں، انہیں اور کسی بات کی فکر نہ رہے سوائے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کی. پھر صورت ملتی ہے کہ اس کے ساتھ ان پر آسمان سے پانی بھی برسا. میدان بدر میں کفار کے پاس جو جگہ تھی وہ مٹی کی بھی تھی، بلندی کی طرف بھی تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو جگہ تھی وہ ریتلی بھی تھی، اور تھوڑی اس کی نسبت نیچے جگہ ایک سائڈ پر تھی. لیکن جب بارش برسی تو جو مٹی تھی وہ کیچڑ ہو گئی، جو ریت پاؤں پکڑتی تھی وہ سخت ہو گئی، جو پانی تھا وہ ڈھلان پر تو نہیں رہنا تھا، وہ تو نیچے اس میں آ گیا. تو وہاں پر جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ تم کو پاک کر دیں، نہائے، طہارت کی، نہائے، وضو کیے، پاک ہوئے، اس کے نتیجے میں کیا فرمایا؟ اور تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دیں. یعنی اگر کچھ شیطان وسوسہ ڈالنا چاہ رہا ہے یا ڈال رہا ہے تو اسے بھی دور فرما دیں. تو سمجھ آئی عمومی حکم، چونکہ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور اگر کسی واقعاتی حصے میں بھی بیان ہوا ہے تو اس سے مراد محض وہ ایک وقت نہیں ہے، وہ اصول طے ہو جاتا ہے. آج بھی اگر یہ چاہا جائے کہ شیطانی وساوس سے بچت نصیب ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ پاک صاف رہے، وضو میں رہے. میں نے کئی دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے مختلف لوگ جو شکایات لے کر آتے ہیں جادو کی، تو میں نے یہ ان سے زبانی بھی روبرو سنا. وہ فرماتے تھے کہ اگر باوضو رہو تو تم پر جادو بھی نہ ہو سکے، تو کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھو نا. چونکہ جہاں بھی شیطنت ہوتی ہے وہاں غلاظت ہوتی ہے، پاکی نہیں ہوتی. جتنی ناپاکی بڑھتی جاتی ہے اتنے شیطان کی گرفت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو یہاں جب بات آتی ہے کہ تاکہ تمہیں پاک کر دیں، تو اس کی صورت کے بے شمار پہلو ہوں گے، لیکن جب صرف طہارت کے حصوں میں اور پاکی کے حصوں میں لیں گے تو سمجھ آئے گی کہ طہارت بھی ہے، غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، ہر صورت جو ہے وہ ان کی ہے. اور شیطان کے وسوسے تاکہ اس کیفیت میں دور ہو جائیں. اور فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو رابطہ سے مضبوط کر دیں. اب قرآن کریم میں جہاں رابطے کی کیفیت آئی ہے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی ہے. چاہے یہاں کی بات ہے، چاہے اصحاب کہف کی بات ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی بات ہے، تو اللہ جل شانہ نے جو رابطے کی کیفیت ہے وہ عطا فرمائی. سالک اللہ کا نام لے کر اس کے حضور بیٹھ گیا اپنی جھولی پھیلا کر، اللہ جل شانہ سے رابطہ نصیب. ہم جتنے بھی کمزور، جتنے بھی گناہگار، جتنے بھی نالائق ہوں، صورت تو مانگنے کی ہو گئی نا، صورت تو عرض کرنے کی ہو گئی نا.
اپنے آپ کو پیش کرنے کی صورت تو آ گئی نا جی. تو جس حضور پیش کر رہے ہیں وہاں شان کیا ہے؟ رب العالمین ہے، تمام مخلوق کا پالنہار ہے. وہاں سے تو عطا ہو، کتنا عطا ہوا، کتنا نصیب ہے، کتنی طلب ہے، کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص ہے، اس سارے کا انحصار اس پر. تو کوشش ہے سالک کی کہ یہ رابطہ نصیب ہو، اور جب یہ تسلسل نصیب ہو جائے تو ایک راہ مل گئی روح کو پرواز کی قرب الہی کے لیے. اور ان جگہوں پر اگر آپ غور فرمائیں تو جو یہاں رابطے کی صورت بیان فرمائی گئی ہے اس میں ہے کہ ظاہراً کوئی صورت نہیں ہے کہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو. ایک ہوتی ہے بات کہ جان دے دینا، یہ اپنا جو مقصد ہے اس کے ساتھ مضبوط ارادہ ہے کہ مقصد تو حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خالص نیت ہے کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے. یہاں یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا چونکہ پھر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک تک جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کوئی تنکا نہ پہنچے جو تکلیف تھی، اور وہ مقصد بھی حل ہو جو کہ ظاہراً کوئی سبب نہیں. اللہ جل شانہ نے جب رابطہ فرمایا تو ایمانی کیفیت وہ ہو گئی کہ جو اللہ جل شانہ کی ذات پر اس درجے کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ یہ دنیا معافی کی جو قوتیں ہیں یا جو حصے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہوگی، حیثیت رہی کوئی نہیں. تو ثابت قدم ہو گئے، ہر طرح کے امتحان میں اللہ نے ثابت قدم ہونا نصیب فرما دیا. یہاں رابطے ہر صورت کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہو. سورہ کاف میں جب بات رابطے کی آتی ہے اور ان کے قلوب کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو وہ لوگ یا وہ نوجوان یا وہ بچے جو اپنی قوم میں اچھے حیثیتوں کے تھے، جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس وقت کے جو بادشاہ ہیں یا سرکردہ لوگ ہیں ان کے قریبی تھے، معاشرے میں بڑے مقام کے تھے، لیکن وہ معاشرہ شرک میں مبتلا تھا، اور یہ چند نفوس حق کو مانا انہوں نے. اور جب وہاں رابطے کی بات آتی ہے تو قرآن کریم سے آیا کریمہ دیکھیے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ کریم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. جو ایمان کے حصے انہوں نے اقرار کیے اس میں اللہ جل شانہ نے اتنی بڑھوتی عطا فرما دی کہ ان کے سامنے پھر یہ بے معنی ہوگی کہ دنیا کی جو حیثیتیں ہیں یہ تو جاتی رہیں گی. جو جاؤ جلال کفر و شرک میں تو مبتلا ہے، پر دنیا کا جاؤ جلال ہے، ہم اس کے روبرو کیا کریں گے، ہماری حیثیت کیا ہوگی. یہ ساری بات چلتی رہی، جاتی رہی، ہدایت میں مزید ترقی نصیب ہو گئی. اور جب بات اس واقعے کی آئے گی جہاں وربطنا بات یا لفظ مبارک یا یہ کیفیت مبارک آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی، تو وہ موقع ہے جب انہیں الہام ہوا، القاء ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اب دریا میں ڈال دیا، ماں ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، فرعونی تو قتل کر ہی کر رہے ہیں. ایک لحظے کو سوچو تو کہ صحیح کہ نوزائیدہ بچہ ہو اور اپنا بچہ ہو اور اس کو دریا میں کسی بکسے میں کسی چیز میں کسی ٹوکری میں رکھ کر ڈال دیا جائے تو کیا صورت ہوگی. پھر ڈالنے والی ماں ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہو. تو جب وہ تڑپ پیدا ہوئی نا تو قریب تھا کہ وہ تڑپ بول میں آ جاتی، زبان پر آ جاتی کہ ہائے میرا بچہ تو میں نے دریا میں ڈال دیا. اللہ جل شانہ کو نہیں منظور تھا کہ فرعون یہ بات سنے کہ یہ اولاد ان کی ہے تو وہ انہیں قتل کریں یا نقصان. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے دل کے ساتھ رابطہ فرمایا. اب پہلے جو حکم تھا اس کی انہوں نے تعمیل کی. جب تڑپ پیدا ہوئی
تو اس پر صبر نصیب ہوا، یعنی ثابت قدمی نصیب ہوئی. جو حکم تھا، جو مانا، اس کے ماننے پر قرار آ گیا، سکون آ گیا. تو جب یہاں بات آئے گی رابطے کی اور سالک کی، اس کیفیت کی کہ اسے رابطہ نصیب ہو، تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کیا ہے؟ ایک کامل یقین کی کیفیت ہے. یقین کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ علوم ظاہر سے ماننے کی جو کیفیت ہے وہ بڑی، اس ماننے کے ساتھ جو یقین کی کیفیت ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ باطنی حصے ہیں. جیسے دھواں دیکھیں تو دھواں دیکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ قریب ہوں، اندازہ ہوگا کہ وہاں آگ ہے. آگ ہوگی تو دھواں ہوگا نا جی. آگ کی صورت ہے دھواں، تو وہاں کوئی چیز جل رہی ہے تو دھواں ہے نا جی. شعلے ہیں یا نہیں، آگ کی کوئی صورت تو وہاں موجود ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو دلیل سے ہے. تو قرآن کریم جو ہے بے شمار حصے بیان فرماتا ہے جہاں حق کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے. ایمان کی کیفیت جب اللہ اللہ کی جائے تو جو کچھ کہا گیا ہے اس کے ماننے پر قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں چل کر دیکھیں کہ کیا صورت ہے اس دھوئیں کی. تو جب آپ دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ کرتے ہیں، تو مشاہدے کی صورت میں عین الیقین کی کیفیت سمجھ آتی ہے کہ نہیں بھائی آگ ہے، ایسے ہی غلطی نہیں لگی. تو ہاتھ ڈال دیں تو جو وہ عین الیقین ہے وہ حق الیقین میں بدل جاتا ہے. تو پھر یہی یقین کی صورتیں جب ذکر کرتے جائیں اور اللہ جل شانہ کا رابطہ نصیب ہو جائے. ہم تو اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش کرنے کی توفیق اس نے عطا فرمائی. جب رابطہ من جانب اللہ، رابطے کی کیفیت نصیب ہوگی تو ایمان کی کیفیت حق الیقین پر ہو جائے گی. پھر سمجھ آ جائے گی، ثانوی حیثیت چلی جائے گی دنیاوی امور کی. اللہ رب العالمین صدق کے دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ حضوری اور حضور حق کی کیفیت عطا فرمائیں جو ہماری حیات کو، ایک ایک حصے کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.